السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم 15 اگست 2022 کو اپنے پیارے ملک ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہمارے اس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دیں وہ ناقابل فراموش ہیں، لیکن افسوس آج جب آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے، آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو افسوس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ان مسلم مجاہدین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں نے آزادی کی جد و جہد میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اہم قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شامل ہیں۔ مسلمانوں نے 1857 کی جو آزادی کی جو جنگ لڑی گئی، اس میں ایک قائدانہ کردار ادا کیا، اور 1947 میں جو آزادی ہمیں ملی وہ 1857 کی جنگ ہی کا نتیجہ تھا۔ 1947 میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ 1857 میں جنگ لڑی گئی، اور وہی جنگ اصل میں جنگ آزادی تھی، ورنہ جو 20ویں صدی میں یعنی 1900 کے بعد جو آزادی کے لیے کوشش کی گئی وہ صرف ایک تحریک تھی، جنگ نہیں کرنا پڑی تھی اس میں۔ لیکن یہ افسوس ایک عجیب تماشا ہے کہ آزادی کی خاطر جن لوگوں نے اپنا خون بہایا، آج ان مجاہدین کو بھلا دیا گیا ہے، اور آزادی کی خاطر پسینہ بہانے والوں کو تو یاد کیا جاتا ہے آج، لیکن آزادی کے لیے اپنا خون بہانے والوں کو یاد نہیں کیا جاتا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے رہنما بہادر شاہ ظفر ہوں یا جنرل بخت خاں ہوں، مفتی صدر الدین خاں آزردہ ہوں، امام بخش صحابائی ہوں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہوں، حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی ہوں، یا مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہوں، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے 1857 عیسوی اور اس سے پہلے وطن عزیز کو انگریزوں کے تسلط سے بچانے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں، مگر اس کے بعد سے 1947 عیسوی تک ان جیسے لاکھوں علماء، صلحاء، دانشور اور عام مسلمانوں نے قتل، پھانسی، جیل کی سزا، الغرض وہ کون سی مصیبت ہے جو مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے برداشت نہیں کرنا پڑی۔ لیکن افسوس آج جب آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان مسلم مجاہدین کو بھلا دیا جاتا ہے، ان مسلم مجاہدین کا کوئی نام تک نہیں لیتا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم آزادی کا ذکر کریں اور اپنے ان مسلم مجاہدین کا تذکرہ خوب کریں۔